ہمارے سابق صدر جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، تشریف لائیں آج، اور بہت تفصیل سے ہم نے حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ اور ڈاکٹر صاحب کی یہ بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ رابطوں کو جو ہے وہ ٹوٹنے نہیں دیا، برقرار رکھا۔ جب یہ صدر مملکت تھے اس وقت بھی یہ شفقت فرماتے تھے اور ہمیں ملاقات کا موقع ملتا تھا، کبھی ان کے گھر چلے جاتے تھے، کبھی دفتر چلے جاتے تھے اور ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ اور صدارت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور آپ نے دیکھا تھا کہ جب میری ذمہ داری لگی تھی تب بھی آپ تشریف لائے تھے، تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ وہ ہمیشہ ایک رابطے میں موجود رہتے ہیں اور تبادلہ خیال کا یہ راستہ کھلا رہتا ہے۔ آج خاص طور پر ہم نے جو بات کی ہے وہ جو ابھی 26واں آئینی ترمیمی بل جو حکومت لانا چاہتی ہے یا پاس کروانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، تو اس پر ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا موقف بہت واضح ہے۔ جماعت اسلامی اس پورے عمل کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کرتی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اگر ہم اس کی ٹیکنیکلٹیز میں جائیں گے کہ بھئی فلاں ترمیم میں ایسا کر لو اور فلاں ترمیم میں ایسا کر لو، تو وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر تو آپ ان کے اس جال میں چلے جائیں گے اور پھر وہ اپنی مرضی کی چیزیں کرنا شروع کر دیں گے۔ بحیثیت مجموعی اس وقت پر کہ جب ایک چیف جسٹس جو ہے وہ ان کی مدت ملازمت بھی پوری ہو رہی ہے، ٹینیور پورا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ایک نئے چیف جسٹس کو آنا ہے، اس موقع پر اتنی جلد بازی کر کے اور جن ہتھ کنڈوں کے ساتھ یہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے واضح طور پر حکومت کی انٹینشن سمجھ میں آتی ہیں، اور یہ وہ انٹینشنز ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی صورت میں اس بل کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو جماعت اسلامی کا موقف بہت واضح ہے، اور ڈاکٹر صاحب سے ہماری یہی بات چیت بھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی ظاہر ہے کہ اظہار خیال فرمائیں گے۔ اسی طرح سے جمہوری آزادیوں پر، یعنی دیکھیں جلسہ لاہور میں ہو، اسلام آباد میں ہو، جماعت اسلامی کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، نون لیگ کا ہو، پیپلز پارٹی کا بھی ہو، جمہوری ملک ہے، اور آئین اور جمہوریت کے مطابق ہر ایک کو یہ اجازت حاصل ہونی چاہیے کہ وہ جلسہ کرے، احتجاج کرے۔ ظاہر ہے کہ اس کی باؤنڈریز ہیں، پرامن رہنا اور حالات جو ہے وہ بگڑنے نہ دینا، جو کنڈیشنز ہوتی ہیں آئین اور قانون میں، اس کا خیال رکھتے ہوئے یہ تمام آزادیاں ہر پارٹی کو میسر آنی چاہیے، اور اگر یہ میسر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو پارلیمنٹ ہے، ایک طرف تو وہ آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے جو کہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کسی بھی قانون سے بڑی چیز ہوتی ہے، اور دوسری طرف اس کی ساکھ کا یہ معاملہ ہے، اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ ان کے، بلکہ اکثریت جو حکومتی پارٹیوں کی ہے، وہ فارم 47 پر آئی ہوئی ہے، اور فارم 45 وہ چیز ہے جو ایک بیسک لیگل ڈاکومنٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بن جائے اور فیصلہ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں اس میں سے تو بڑی تعداد میں لوگ فارغ ہو جائیں گے۔ تو جن کی اپنی کریڈیبلٹی یہ ہو کہ وہ جیت کر آئے ہی نہیں ہیں، زبردستی مسلط کیے گئے ہیں، وہ پاکستان کے آئین میں مداخلت کریں اور وہ آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کریں، اس میں تبدیلی، اور وہ بھی وہ تبدیلی جس کے نتیجے میں پورا جمہوری جو سینس ہے آئین کا وہ تباہ ہو جائے اور چند ہاتھوں میں عدلیہ چلی جائے، چند ہاتھوں میں پورا ملک چلا جائے، تو یہ کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے کہ تشریف لائے۔ ملاقات کا یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور یہ بات بھی ہم بہت واضح طور پر سمجھتے ہیں کہ مشترکات کے اوپر تبادلہ خیال ہونا، ایک پارٹیوں کا آپس میں مل بیٹھنا، کچھ مشترک ایشوز کے اوپر مشترک ایکٹیویٹیز کرنا، سرگرمیاں کرنا، یہ بھی ہم سب کا ایک جمہوری حق بھی ہے اور ایک طریقہ کار بھی ہے سیاسی جماعتوں کا کہ جو ہم اختیار کرتے ہیں۔ البتہ یہ بات بھی سب صحیح ہے کہ پارٹیاں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں اور وہ اپنی پارٹی کی حیثیت میں بہت ساری سرگرمیاں انجام دے سکتی ہیں۔ مکمل اعتراض ہے، ان ٹوٹو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ انٹینشن خراب ہے، جمہوریت دشمنی ہے اور اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش ہے، اس لیے ہم اس چکر میں پڑیں گے ہی نہیں۔ اور ہم ایسی تمام جماعتیں، آپ نے تذکرہ بھی فرمایا، ان سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ آپ شقوار مطالعہ نہ فرمائیں، اس انٹینشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو مسترد کر دیں۔ جو بھی شقوار مطالعے کی شوق میں اس وقت ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ کلیتاً اس کو مسترد کر دیں۔
ڈاکٹر صاحب آپ سے لینے آئے تھے، کیا آپ نے اس کی یقین دہانی کروا دی کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں، یہ ساتھ ہیں؟ یہ مدد اور دینے مدد لینے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین کا معاملہ ہے، پاکستان میں جمہوریت کا معاملہ ہے، اور وہ سب کے لیے آج جو لوگ حکومت میں ہیں، آپ کے خیال میں یہ ان کی مدد نہیں ہے کہ اس قانون سے ان کو روک دیا جائے؟ کل ان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہمیں سب کو پتہ ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بدترین ہوگا۔ اس لیے یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اقتدار میں لوگ آتے ہیں تو پھر وہ اور طرح سے سوچتے ہیں، جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو اور طرح سے سوچتے ہیں۔ اس طرح کے مواقع پر اگر یہ ریئلائزیشن تمام جماعتوں میں ہو جائے کہ سب آئین اور جمہوریت کو ہی اوپر رکھیں گے تو سب کی بچت ہے۔ وقتی فائدہ لینے کے لیے 47 پہ آ جاتے ہیں، 45 کی بات ہی نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں پھر بعد میں پھر بھگتیں گے وہ، تو ہم تو ان کی بھی بات کر رہے ہیں۔